ہر ایک کرنے والا بنے، کیونکہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ تو ہم سب نیت کریں انشاءاللہ، جتنے تقاضے آ رہے ہیں ہم سب اپنی ذات سے لیں گے۔ ایک بڑی مصیبت اور بڑی جو ہے وہ پریشانی یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم کسی کو نہیں دیکھتے، ہر آدمی اپنا نظام بناتا ہے کرنے کا، صحیح ہے، اور دین کے معاملے میں ہماری نظر دوسروں پر جاتی ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا بولتا ہے، اس کے معاملات خراب ہیں، 4 مہینے اس نے لگائے لیکن وہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوسروں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا یا ہمارے بارے میں ہم سے سوال ہوگا؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ اپنی ہے۔ اللہ ہم سب سے اپنے بارے میں پوچھیں گے، من رب کا پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، من رب نہیں پوچھیں گے اس کا رب کون تھا بتا، ماں دین نہیں پوچھیں گے اس کا دین کیا تھا، تیرا دین کیا ہے وہ بتا۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، کوئی کچھ بھی کرے، مجھ کو کیا کرنا ہے، میری کیا ذمہ داری ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور ترقی ہوگی۔ تو ایک دیکھو بڑی جو ہے وہ محنت کا ہمارے کام میں نبوت والا کام ہم کہتے ہیں اس کو، تو نبوت والے کام کی 2 بڑے ثبوت ہیں۔ یہ کام نبوت والا ہے، اس کے 2 بڑے ثبوت ہیں۔ ایک تو نبی ہر طبقے کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے آتے تھے، ہر تمام انبیاء، کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالمی نبی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہر ایک پر، مرد پر، عورت پر، بچوں پر، بڑوں پر، چھوٹوں پر، تاجروں پر، مزدوروں پر، سب پر محنت کی اور سب کو اللہ سے جوڑنے کی فکر فرمائی۔ تو ایسی ہمارے دعوت کے کام میں تمام طبقات، اسی طرح اسٹوڈنٹ کا طبقہ ہے، طلبہ کا طبقہ ہے، اساتذہ ہیں، اور ماشاءاللہ ساتھی پیسے پتہ نہیں کہ کن لوگوں پر محنتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جو مخنث ہوتے ہیں نا ان پر بھی محنت ہو رہی ہے جی۔ سماج سے معذورین جماعتوں میں چل رہے ہیں، آنکھوں سے جو نابینا ہیں، معذور ہیں، وہ بھی جماعتوں میں چل رہے ہیں، تاجر، مزدور، بادشاہ، فقیر، سب پر محنت ہو رہی ہے، سب کو محنت کرنا ہے۔ اور سب سے آسان کام جو باتیں آتی ہیں، ہم سارے تقاضوں کی اماں جان وہ 2.5 گھنٹہ ہے، 2.5 گھنٹہ اگر ہم گھر کی ملاقاتیں کریں گے تو گھر کی ملاقاتوں میں سارے طبقات، سب سے ملاقات ہو جائے گی، سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ دوسرا بڑا ثبوت جو ہے وہ نبیوں کی محنت کا، نبوی محنت، نبوت والے کام کا دوسرا سب سے بڑا ثبوت کہ نبی کی محنت سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ صحابہ کیسے تھے پہلے اور بعد میں چاند ستارے سورج بن گئے، ایسی اس محنت پہ لگ کر ہم دیکھیں ہم کیا تھے پہلے اور اس محنت میں لگنے کے بعد اللہ نے کیا کیا بدلاوا اور کیا کیا تبدیلیاں ہیں۔ تو اس لیے اس طبقے کو اپنی محنت کا میدان بنانا ہے ہم سب کو۔ بہت بڑا طبقہ جو ہے اسکول کالجز میں پڑھنے والا ہے، بہت تھوڑے لوگ مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور اسکول کا ماحول کوئی اس لیے نہیں چاہتا کہ صاحب مجھ کو سدھرنا ہے، نہ پڑھانے والوں کی نیت ہے نہ پڑھنے والوں کی، بلکہ کالج کی ہوا لگتی ہے تو چال ڈھال سب بدل جاتا ہے، یہ زہریلا ماحول ہے۔ وہ اکبر الہٰبادی صاحب نے کہا تھا یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ 1000 بچے قتل کیے تھے فرعون نے مصر میں، کا ایک کالج کھول دینا تو قتل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ تو کالج کا ماحول بہت زہریلا ہو گیا ہے۔ تو اس ماحول میں ہمارے کام میں کیا ہے، اور ہمارا پورا دین ہی ایسا ہے کہ چھوڑوایا نہیں ہے، رخ موڑوا ہے، ازالہ نہیں امالہ ہے، چھوڑنا نہیں ہے ہم کو اور چھوڑوانا نہیں ہے، سب کچھ کرنا ہے لیکن سنت شریعت کی رہبری میں اور اچھی نیت کے ساتھ۔ جی تو 3 نیتیں میں
مختصر بتاتا ہوں اپنے طلبہ کو. ایک تو نیت کریں کہ ہم پڑھ لکھ کر انسانیت کے کام آئیں گے. حدیثوں میں آتا ہے سب سے اچھا کون ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سب سے بھلا وہ ہے جو انسانیت کے کام آئے. مومن مسلم کا بھی لفظ نہیں ہے, انسانیت کے کام آئے. پیاسے کتے کو فاحشہ عورت نے پانی پلایا. یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے. سونے والے بتائیں کہ ابھی بھی لوگ سو رہے ہیں کلاس کے ساتھ. ماشاء اللہ کہنا نیلا پڑھوں, ابھی بھی سو رہے ہیں لوگ. ابھی تو کام دھندے کا وقت ہے. حدیث سن رہے ہیں سونے والے؟ سونے کی دعا پڑھا دو تاج دکھائی بولو جی. تو یہ واقعہ حضور کے زمانے کا نہیں ہے, آپ سے پتہ نہیں کتنے پہلے کا ہے. تو کس نے بتایا یہ واقعہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے اتنا ویٹیج کیا اللہ نے اس واقعے کو, اور اللہ کے نبی نے بخاری مسلم کی حدیثیں ہم سب کو بتایا. کتے کو پانی پلایا ہے, کتے کے کام آ گئی فاحشہ عورت, تو اس کا کام بن گیا ہمیشہ کے لیے, اور اس کے تذکرے ہمیشہ پڑے گئے ہیں. تو ہم انسانوں کے کام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کو بندہ بہت محبوب ہے جو کام آئے سب کے. ابھی صبح میں بھی کہا نا حضرت نے کہ نبوت کے ساتھ خدمت, خلافت کے ساتھ خدمت. اللہ کے نبی مہمانوں کی خدمت کرتے تھے, اور کہیں جانا ہوا پڑاؤ لگ گیا تو کہا کہ صاحب میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. سرکار فرماتے تھے ورنہ پھر لکڑیاں لے آؤں گا جنگل سے. کام اپنے ذمے, کام آنا. تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. تو پڑھنا لکھنا کس لیے ہے؟ انسانیت کے کام ہے. اور پڑھ لکھ کر ہم اللہ رسول کے نمائندے بنیں گے. جہاں رہیں گے اللہ رسول کو ریپرزینٹ کریں گے, اسلام کو پیش کریں گے. تو جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں یہ ہمارے طلبہ پہنچیں گے, اور دین کا بہت کیا لوگوں نے ماشاءاللہ. جہاں کوئی تبلیغی اور کیا کہتے ہیں علماء میں سے اور مفتیان میں سے کوئی نہیں پہنچا, اللہ نے وہاں ان طلبہ کو پہنچایا اور بہت بڑا کام کیا دین کا. تو طلبہ کو پڑھائی سے ہٹانا نہیں ہے. یوں نہیں کہنا کہ پڑھ لی پڑھائی تمہاری قبر میں کام نہیں آئے. پڑھائی ابھی کتے کو پانی پلانا کام آ گیا تو پڑھائی کام نہیں آئے. نیت اچھی ہو تو کیسا عمل کام آ جاتا ہے, اور نیت خراب ہو جائے تو شہادت کام نہیں آتی ہے, سخاوت کام نہیں آتی ہے, علم کام نہیں آتا ہے. تو رخ موڑنا ہے ہمارا اللہ رسول آخرت کی طرف, چھوڑانا نہیں. تو پڑھائی کی بھی کیا کہتے ہیں وہ رہبری ہونا چاہیے, ووکیشنل گائیڈنس. ہمارے ماشاءاللہ پرانے ساتھی جو پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ ہیں وہ اپنے طلبہ کی تعلیمی رہبری بھی کریں, پڑھائی میں جماؤ پیدا ہو. تو پڑھائی کے زمانے میں تھوڑا سا وقت لینا ہے. میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ بھائی تمہاری تبلیغ کیا ہے؟ اچھا رزلٹ. اچھا رزلٹ یہ تمہاری تبلیغ ہے. کہ کوئی جماعت میں جاتا ہے اس کا رزلٹ 1 نمبر ہے. تھوڑا سا وقت لینا ہے, روزانہ کا بھی تھوڑا سا, اور کیا کہتے ہیں ماہانہ 1 دن 1.5 دن ان کی پڑھائی کی رعایت کے ساتھ. اور جب چھٹیاں ہو جائیں, جیسے ابھی چھٹیوں کا زمانہ لگ رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے کورسز آ گئے, تو ہر فیکلٹی کے الگ الگ ان کے امتحانات کا شیڈیول ہوتا ہے, الگ الگ چھٹیوں کا نظام ہوتا ہے. تو ہم سب کو پتہ ہو کہ ہمارے محلے میں کون کیا پڑھ رہا ہے, کب اس کی چھٹی ہونے والی ہے. تو چھٹیوں کے حساب سے بچوں کو جماعتوں میں نکالنا, اور پھر جماعتوں میں نکال کر, کیونکہ یہ بچے آزاد ہوتے ہیں, جماعتوں میں شرارت بھی کر دیں گے, الٹا سیدھا بھی کچھ کر دیں گے. تو پروفیسر نادر خان صاحب کہتے تھے چلانے والوں کو, جماعت چلانے والوں کو کہتے تھے ذرا سی سختی گھوس میں چنگاری کا کام کر دے گی. لکڑے کا بھوس ہے, اس میں چنگاری بھی کافی جلا کر راکھ کر دے, تو
सख्ती प्यार मोहब्बत से इनको चलाएंगे और निभाएंगे तो पता नहीं ये क्या क्या बनेंगे आगे चलकर। चलाना है प्यार मोहब्बत से, तरबियत उनकी। जहाँ जमातें जाती हैं तो मकामी अहबाब भी उनकी सही ढंग से वक्त लगाने की फिक्र करें, उनकी नुसरत करें, साथ दें। ठीक, अभी एक साहब मदीने में मिले तो उन्होंने कारगुजारी सुनाई। कहा मैं छोटा था और मैं अपने वालिद के साथ गया था जमात में और बीमार पड़ गया, और साहब मेरी ऐसी खिदमत की वो वहाँ के लोगों ने, साहब ने, और साहब वो जमात में हमेशा के लिए लगना। भी वो मदीने में काम कर रहे हैं दीन का, माशाल्लाह। तो थोड़ा सा क्या कहते हैं खैर खबर लेना, थोड़ी सी फिक्र। मौलाना इब्राहिम साहब कहते हैं हमने थोड़ा सा लगाया, आधा घंटा 1 घंटा नुसरत में, और उसने पूरी ज़िंदगी लगा दी। हमने थोड़ा सा दिया वो, और सामने वाले ने पूरी ज़िंदगी दे दी। मौत तक चल रहे हैं लोग, कर रहे हैं, काम हो रहा है। तो ये दोनों तरफ से नहीं चलाने वाले भी फिक्रमंद हों, और जहाँ जमात जाए वो भी जमात को सही इस्तेमाल और सही वक्त गुजारी, इसकी फिक्र हो। तो अभी माशाल्लाह ये छुट्टियाँ चल रही हैं, इसमें माशाल्लाह बहुत सारी जमातें निकली होंगी और अभी बहुत सारी निकलने की बाकी हैं। तो अभी जैसी जून, आपके यहाँ स्कूल कॉलेज कब खुलते हैं छुट्टियों के बाद? जून महीने में। तो जैसे ही कॉलेज खुल जाएंगे, अभी ये मई का आखिरी महीना है, तो साल में कम से कम 2 जोड़ तलबा के होने चाहिए, कम से कम। एक जो है वो तालीमी साल शुरू होते ही उनका मकामी निज़ाम बने, साल भर में वक्त लगता रहेगा, एक दिन, और इज्तिमात में आते रहेंगे, हमारे शब गुजारियों में तलबा आते रहेंगे, उनका अलग से हल्का लगे। तो साल भर ये होगा, उस साल के आखिर में छुट्टियों में जो है वो खेती कटेगी, चिड़िया 4 महीने की सूरत में, जमातों की सूरत में। तो साल भर इस रूप से जो है वो मेहनत का निज़ाम बन जाएगा पहले जोड़ों में, और फिर छुट्टियाँ शुरू होने से पहले जोड़ हो जाए और उसमें उनके निकलने की तरतीब बन जाए। उनकी छुट्टियों के, किसी के पास ज़्यादा छुट्टियाँ हैं, किसी के पास कम है, और कंप्लीशन पर जब भी पढ़ाई खत्म हो तो 4 महीने लगाएं वो, तो उसकी तशकील शुरू से वक्त लगेगा, तो वो खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे 4 महीने के लिए अमली ज़िंदगी में जाने से पहले। तो कर लेंगे भी फिक्र इसकी सब। ये अम्र जो है मस्जिद वार है, हर काम हमको मस्जिद में ले जाना है, और हर मस्जिद के अतराफ में कसीर तादाद में तलबा है, उनकी फिक्र हमको करना है। फिक्र मैंने सुबह भी अर्ज़ किया, फिक्र, मेहनत और दुआ। फिक्रों में लें इस अम्र को, मेहनत का निज़ाम बनाएं, मेहनत में लगे मैं और आप, और अल्लाह से दुआ मांगें। तो इंशाअल्लाह बहुत जानदार और शानदार अमला, ये तलबा बहुत जल्दी ले लेते हैं काम को। करेंगे भी फिक्र सब? कौन कौन करेंगे? सोने वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, उठा दिए। रफ़ी भाई बहुत फेवर कर रहे हैं सोने वालों की, आपने चाय पी रखा है सोने वालों की तरफ से। करेंगे भी सब? अल्लाह आसान फरमाए। दूसरा देखो, अभी एक ताज़ा तकाजा, करंट तकाजा, और अभी ये साल भर के लिए समझिए हो गया, ऐसा हो गया है साल भर। अभी माशाल्लाह उम्रा शुरू हो गया है, हज का सीज़न आने वाला है, जुलाई में हज है इंशाअल्लाह। तो हाजियों पर मेहनत, देखो अल्लाह ने क्या क्या मौका इनायत फरमाया है, अपनी मेहनत को बैतुल्लाह मक्का मदीना पहुँचाना है। हम नहीं जा सके हैं, लेकिन हमारी मेहनत पहुँच जाएगी वहाँ, इतनी बड़ी बात है। एक साहब हज करके आए तो उनके आंखों में आंसू थे। कहा आप लोगों ने हमको जोड़ा, हज समझाया और हमारा वक्त लगवाया, जी हमारे हज की कैफियत ही और रो कर कह रहे थे वो। और कितने माशाल्लाह हाजियों की मेहनत में कितने हुज्जाज किराम ने चिल्ले 4 महीने लगा दिए और ज़िंदगी बदल गई। वरना देखो हज आजकल काहे से हो रहा है पता है? हज काहे से हो रहा है? उम्रा माल से। हज और उम्रा लोग समझते हैं माल आ गया चलो हज उम्रा, तो माल से हज उम्रा नहीं होता मेरे बुजुर्गों, माल से सफ़र होता है। हज कैसे होगा? इल्म की रोशनी। हमारा जो तीसरा नंबर है इल्म और ज़िक्र, हर नंबर इसका मोहताज
ایمان بھی علم کا محتاج ہے. کہتے ہیں بے علم نتواں خدا را شنا. بغیر علم کے آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا. پہلے علم اتارا ہے اللہ نے. نماز بھی علم کی محتاج ہے اور علم خود علم کا محتاج ہے. ذکر کب کرنا ہے؟ علم ضروری ہے. اکرام اور حقوق کون بتائے گا؟ علم بتائے گا. اور اخلاص بھی علم. کوئی بہت اخلاص کے ساتھ چوری کر دے اور اخلاص کے ساتھ صدقہ کر دے تو قبول ہو جائے گا. اخلاص بھی علم کا محتاج ہے. اور ہماری تبلیغ علم کی روشنی میں ہو. بہت گڑبڑ کر دیتے ہیں ہم لوگ، پوچھتے نہیں ہیں. تو علم کے زور، کیا کہتے ہیں، تبلیغ کے زور میں بہت ساروں کی بے عزتی ہو جاتی ہے. بہت ساروں پر ظلم بھی ہو جاتا ہے تبلیغ کے زور میں. دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے چلے گئے جماعت میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبلیغ ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے. ماں باپ پڑھے بستر پر اور چلے جماعت میں. علم نہیں ہے صاحب. یعنی قربانی قربانی قربانی، تو دین کو بھی قربان کر دو، سنت شریعت کو بھی قربان کر دو. ایسا ہو گیا. پوچھتے نہیں ہم لوگ، رہبری لیتے نہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو حج کس میں ہوگا؟ علم کی روشنی میں ہوگا. اور حاجی لوگ سیکھتے نہیں ہیں. بہت تلخ تجربات ہیں. یہ حاجی صاحب ہمارے یہاں جوڑ تھا. ہم نے کہا حاجی صاحب آئیے، جوڑ ہے. بولے ٹھیک ہے، کتاب سے پڑھ لوں گا. سب کتاب ہے میرے پاس. میں نے کہا 3 طرح کے حج ہوتے ہیں. بولے ہاں میں نے پڑھا ہے. ایک حج جو ہے وہ تمتما ہوتا ہے. میں دیکھو پڑھنے میں پہلے کرتی تھی. آپ تمتو کو تمتما پڑھ لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہو جاتا ہے. کتاب لکھنے والے وہاں جا کر، جنہوں نے کتاب لکھی حج پر، وہاں جا کر جو ہے وہ فضل ہو گئے. کیا کرنا ہے؟ کیونکہ حج بہت تجرباتی عمل ہے. تجربے کی روشنی میں جو ہوتا ہے وہ اس کی بات ہی اور ہوتی ہے. اور پھر حج ایسا ہے کہ سارے اعمال آدمی سارے اعمال کر کے بنتا ہے. اور حج میں اللہ کی طرف سے کہ بن کر آؤ یہاں. کیونکہ حج تکمیلی رکن ہے اسلام کا. تکمیلی رکن ہے. تو اللہ کی محبت، معرفت، ایمان کا نور، سرکار کی محبت، اس جگہ کی عظمت. یعنی بیت اللہ کیا ہے، مکہ مدینہ کیا ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے. کتنی بڑی، کتنی عظمت والی جگہ ہے وہ. اور وہ ہے ہی عظمت. تو حاجی رو رہا ہے. کیوں رو رہے ہو؟ مجھ کو میری بھینس یاد آ رہی ہے. میرے بچوں نے زبردستی بھیج دیا مجھ کو یہاں. پتہ نہیں وہ کون اس کو دودھ نکال رہا ہے، کون چارہ دے رہا ہے. یہ حال ہو جاتا ہے. سمجھ؟ اور جن کے دلوں میں عظمت ہوتی ہے نا، ان کی بات یہ اور ہوتی ہے. وہ ہدایت کا نور اور ساری برکتیں اور رحمتیں لے کر وہاں سے آتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جب حاجیوں کے سامنے آئیں گی، فضائل اعمال کی پوری تعلیم اور پڑھ کر جائیں گے، تو وہ حج کا نور ہی اور ہوگا. اور پھر زندگی بنا کر آئیں گے. ورنہ ہمارے شاہ صاحب کہتے تھے، کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر. بیت اللہ بھی دیکھا لیکن غیر اللہ کا تعلق نہیں گیا. زمزم بھی پیا لیکن حرام سے پیٹ ابھی نہیں بھرا. زندگی جو ہے وہاں مہر لگتی ہے. یعنی کہتے ہیں احرام کی حالت میں جو حاجی کرتا ہے وہ زندگی بھر کے لیے چپک جاتا ہے زندگی سے. بہت احتیاط کے ساتھ اس دربار میں آدمی پہنچے. بڑے بڑوں کو روتے میں نے دیکھا ہے کہ ہم سرکار کا سامنا کیسے کریں. کون سی سرکار اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، کس منہ سے جاؤں میں سرکار کے سامنے. یہ احساس، یہ ندامت اور یہ شرمندگی آدمی حضور کے دربار میں لے کر جائے گا تو کتنی قبولیت ہو. کون سا دربار ہے. تو یہ ساری باتیں یعنی بڑی تفصیل ہے اس کی. یعنی پورا بن کر آدمی فائنل ٹچ کہتے ہیں. عمارت پوری بن گئی، سب کچھ ہو گیا، فائنل ٹچ ہے. فائنل جو ہے وہ اسٹیج پر ہے. تو سارا سب کچھ کر کے پھر اس دربار میں آدمی کو جانا ہے. کتنے بننے کی ضرورت ہے. تو یہ
ساری باتیں اس کے لیے دیکھو ابھی جتنا جلدی ہو سکے حاجیوں کے جوڑ کریں ہم ضلع کے اعتبار سے. ابھی حج کا چونکہ کوٹا کم ہے, تھوڑے ہی حاجی ہیں, اپنے علاقے کے معلوم کر کے جلدی سے حاجیوں کا جوڑ ہو جائے گا. ضلع کے اعتبار سے, تحصیل کے اعتبار سے, منطقے جو بھی آپ کا نظام بنے مشورے سے, اور ان میں یہ ساری باتیں آئیں, ہمارے علماء اور پرانے یہ ساری باتیں ان کے سامنے آئیں. حاجی کیسا ہو, یہ سکھائے گاڑی اور گاڑی چلانے والا. حضرت مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے حج کیسا ہو اور حاجی کیسا ہو. الحج والعرج والثج. صحابہ نے پوچھا کہ حج کون سا افضل ہے اور حاجی کون سا افضل ہے, دونوں باتیں پوچھی تو کہا الحج والعرج والثج, کہ حج کون سا افضل ہے کہ جس میں جو ہے وہ خوب پکار کر لبیک پڑھی جائے. حاجی لبیک ہی نہیں پڑھتا صاحب, بھوکا بہرا ہو کے جاتا ہے. حج لبیک پکار کر پڑھے اور قربانی کا خون بہائے. کہ حاجی کون سا افضل ہے, حاجی کون سا افضل ہے, کہ میلا کچیلا پرندہ پراگندہ بال ہاتھ اور بکھرے ہوئے بال, میلا کچیلا. یہ حاجی کی شان ہے. دیوانہ بن کر عاشق بن کر جائے گا, ناز نظروں کے ساتھ مل جائے. وہاں کی مشقتوں کو ہر حج میں کچھ نہ کچھ نرم گرم ہوتا ہی ہے. حج مشقت کے بغیر نہیں ہے. اتنا بڑا انعام دینے والے ہیں, پیسے دے دیں گے, تو وہاں کی مشقتوں کو جھیلنے والا اور خوشی سے برداشت کرنے والا, کمی بیشی کو نبھانے والا ایسا بن کر جائے. اچھے اخلاق اور معاشرت, اسلامی معاشرت سیکھ کر جائے, کیونکہ ملا جلا ہے سب, پوری دنیا کے لوگ آئیں گے. تو یہ ساری باتیں آئیں گی اور پھر ان کی تشکیل ہو. 10 دن کی, ابھی زیادہ وقت نہیں ہے, 10 دن کی جماعت بن سکتی ہے, 3 دن کی جماعت بن سکتی ہے. تو اور 10 دن میں اور 3 دن میں نکال کر حج پر زیادہ توجہ دی جائے. حج میں جو ضروری باتیں اس کو سیکھنا سکھانا زیادہ ہو, اور باقی ساری محنتیں ہوں. پھر وہاں جانے کے بعد جو ہمارے پرانے ساتھی حج پر جا رہے ہیں, جن کے اوقات لگے ہیں, وہاں محنت کا نظام بنائیں. جانے کے بعد ہمارا حج جو ہے وہ 4 اعمال کے ساتھ ہو. پرانے ہمارے ساتھی ذکر و عبادت کے ساتھ اور سیکھنے سکھانے کے ساتھ, ہر بلڈنگ میں تعلیم کا نظام. فضائل حج الگ سے آتی ہیں, فضائل حج الگ سے چھپی ہوئی ہے. پوری فضائل اعمال صدقات لے جائیں گے تو کافی موٹی ہو جاتی ہے, تو الگ سے فضائل حج ہندی میں اردو میں تو وہ لے جائیں. ہر بلڈنگ میں ہر فلور پر تعلیم, مردوں کی الگ عورتوں کی الگ, اور سیکھنا سکھانا اور ملاقاتیں حرم میں بھی, بلڈنگوں میں بھی, مینا میں بھی اور مزدلفہ عرفات میں بھی. تو دعوت کے اعمال کے ساتھ سیکھنا سکھانا, تعلیم و تعلق, ذکر و عبادت اور خدمت, ان 4 اعمالوں کے ساتھ ہمارا حج ہوگا. تو یہ حج خاتم الانبیاء ہوگا. اس سے پتہ نہیں کتنوں کو ہدایت ملے گی. ابھی بتائے وہ بھائی پاٹیا صاحب, ہمارے حافظ پٹیل صاحب, پورا اللہ نے یورپ میں کام کیا, وہ حج میں آئے تھے اور حج میں ملاقات ہوئی اور حج میں ان کی تشکیل ہوئی, اور حج میں جو ہے حج ذریعہ بنا ان کا کام میں لگنے کا, اور انہوں نے کام کیا اپنے اپنے علاقوں میں. تو یہ حج بہت بڑا موقع ہے اپنی محنت کو کہاں کہاں پہنچانے کا. تو حج جو ہے وہ پرانے ہمارے ساتھی جو جا رہے ہیں ان سے وہاں کیسے کام کرنا اس کا بھی مذاکرہ کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ